اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ عزیزان محترم، ہماری جو گفتگو تھی وہ ہماری اسپریچول جرنی اور پریکٹیکل مسٹسزم سے متعلق تھی، اور ہم نے ان اسٹیجز کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی تھی کہ جو ایک اسپریچول جرنی کے آغاز میں جن اسٹیجز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان اسٹیجز کو مد نظر رکھیں اور ان مراحل سے اور ان لیولز سے جو ہے ہم عبور کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ویک فلنس، بیداری کہ جس کو عربی میں یقظہ کہتے ہیں، پہلی منزل، اس کے اوپر ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی۔ دوسری توبہ کے مسئلے کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی، اور آج جو بہت اہم منزل ہے، اہم مقام ہے اور اہم سٹیج ہے جو ہمارے اسپریچول جرنی کے آغاز میں جس کی ضرورت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ۔ یعنی مراقبہ جو ہے وہ اسلامک کانٹیکسٹ میں اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو ایکسرسائز کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ انشاءاللہ میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جس فیملی کے مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو اور اہل خانہ کو، اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ دراصل جو ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عمل جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جب ہم عمل کو انجام دے دیتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، جب ہم یہ عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ محاسبے سے ہے، کہ ہم اپنے عمل کو ایویلویٹ کریں، اپنے عمل پر ہم غور کریں کہ کیا ہمارا جو عمل تھا وہ اچھا عمل تھا یا ہمارا برا عمل تھا۔ اگر ہمارا عمل اچھا تھا تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہمارا عمل برا تھا تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ اپنا احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل قرار دینا، اور اگر ہم اچھا عمل کیا ہم نے تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اچھا عمل انجام دیا، اور اگر ہمارا عمل برا تھا تو ہمیں اپنے برے عمل کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم طلب مغفرت کریں اور اس کو نہ کرنے کا آئندہ کے لیے عہد کریں۔ تو یہ دوسرا پارٹ ہے، لیکن اس سے پہلے کی منزل یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ کوئی عمل انجام دیں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس عمل کو آپ جو ہے ایویلویٹ کریں، اس عمل کے اوپر آپ غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا آپ کا عمل جو ہے، جو آپ کا اس زندگی کا پرپز ہے، پرپز آف یور کریشن، جو آپ کا مقصد ہے، الٹیمیٹ گول جو آپ کا ہے، جو پلیجر آف گاڈ ہے، جو رضائے الہی ہے، جو قرب الہی ہے، جو کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ سارے ہمارے گولز ہیں اور یہ ہمارے مقاصد ہیں کہ جن تک پہنچنا ہمارے لیے جو ہے وہ اصل ہمارا مقصد ہے. تو اس وقت ہم عمل سے پہلے ہمیں اپنا خیال رکھنا. مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں واچ فل ہونا. واچ فل ہونا، اپنے آپ کو سپروائز کرنا، اپنے نفس کو آبزرو کرنا، اور ساتھ ساتھ کنسنٹریٹ کرنا کہ ہم جو ہے ہمارا جو نفس ہے وہ جو ہے وہ کس قسم کے عمل کے لیے تیار ہو رہا ہے. یہ ہے بنیادی فلسفہ مراقبے کا. لیکن اس کی ایک روح ہے اور اس کا ایک ایسنس بھی ہے کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شروع میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں تو آج کل کی دنیا میں جو کافی زیادہ جس کو شہرت حاصل ہو چکی ہے، اور وہ ہے جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں. یہ میڈیٹیشن جو ہے بیسیکلی جو بدھ مذہب ہے اس کی طرف سے میڈیٹیشن کا جس طرح سے آغاز کیا گیا، اور دنیا میں میڈیٹیشن کی جو روش ہے، جو میتھڈولوجی ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بدھسٹ جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا ہے اور اس پر بات کی گئی ہے. اور دنیا بھر میں اس کے علاوہ جو ہندو عرفان ہے اس میں بھی میڈیٹیشن کا ایک تصور ہے. تو یہ جو بدھسٹ میڈیٹیشن ہے اس کو اور جو ہم جس کو مراقبہ کہتے ہیں، بہت سی جگہ پر ہمارے ہاں جب اس کو عربک یا اردو میں ترجمہ کیا گیا میڈیٹیشن کو، تو اس کو مراقبہ ترجمہ کیا گیا. حالانکہ مراقبہ جو ہے میڈیٹیشن کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. کچھ چیزیں کامن ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں تو اس مراقبے کو تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں اس میڈیٹیشن کے ساتھ کہ جو بدھسٹ میڈیٹیشن کے طور پر آج ہماری دنیا میں معروف ہے، اور لوگ جو ہیں وہ واقعاً اپنی زندگی میں میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ یوگا کرتے ہیں. تو اسلامک میڈیٹیشن یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے. تو مراقبے کی طرف میں پہلے آنا چاہتا ہوں اور اسلامک کانٹیکسٹ کو بیان کروں، اور اس کے بعد اگر آج وقت میں گنجائش ہوتی ہے تو میں بدھسٹ میڈیٹیشن جو ہے اس کے اوپر بات کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. لیکن جو چند باتیں جو مراقبہ جس کو کہتے ہیں، جس کو پریکٹیکل مسٹیسزم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو وہ مراقبہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو سپروائز کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو واچ کرنا کہ عمل کرنے سے پہلے کہ میں کس قسم کا عمل جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں. تو اس میں دو چیزیں خاص طور پر انوالو ہوتی ہیں. ایک ہماری عقل ہے اور ایک ہمارا نفس ہے. اور عقل اور نفس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے یہ بہت ضروری ہے. So today we are talking about very important aspect of our practical mysticism, and we have already talked about two or three very important initial stages. One is related to our wakefulness. The second one uh, is related to our seeking forgiveness or seeking repentance or toba. And today we are going to discuss the third spiritual stage. If we want to continue our journey, then it is very important that we pay attention to these stages, and then we follow these stages, we understand these stages. So today we are talking about muraqabah. Muraqabah means we need to be watchful of our amal, our thoughts, our thinking, our feelings, whatever
we have in the name of actions or our character or our manners or our attitude, everything should be under the supervision of our intellect and our aql. So everything should be supervised, and we need to pay attention to this very important aspect, that before our action, we are evaluating ourselves, we are evaluating our nafs, what kind of amal and action we are going to do. And this is why Amirul Mu'mineen Ali alayhi salam, uh, at one place he says that whenever you want to do something, then it is important for you to pay attention to the consequences of your amal, to the consequences and outcomes of your action, whether this will be negative or this will be positive. This will be very important for you if you are paying attention to the consequences. If you are speaking to someone which is related to your words, your tongue, so your language. So before you speak to someone, it is important to see the consequences of your speech, the consequences of your tongue. And we can see how much we see in the society uh, very negative aspects of our wrong uh, speech, our language issue, the issue which is related to our tongue, the way we are speaking. Sometimes we are insulting people. Sometimes we are disrespectful to other. Sometimes we are uh, so we are humiliating other people. So this is extremely important. Why we are doing all this? Because first of all, we are not supervising ourselves. Second, we are not paying attention to the consequences of our amal. So this is what we need to really understand when we talk about muraqabah or watchfulness. The point I want to mention, जो दूसरा नुक्ता है जो मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारा जो नफ्स है, हमारा नफ्स के ऊपर आप मुराकबे में कुछ चीज़ें इसकी प्री रेक्विजिट्स हैं कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस मुराकबे के लेवल तक पहुंच सकें। और वो ये है कि हमें अपने नफ्स के ऊपर एतमाद नहीं है। अपने नफ्स के ऊपर अगर हमें एतमाद हो तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नफ्स के ऊपर एतमाद ना करने का क्या मतलब है? इसकी वजह यह है कि नफ्स के 4 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ये 4 लेवल्स में नफ्स के पहला लेवल जो है, जिसको कुरान नफ्स अम्मारा कहता है, और कुरान ये कहता है कि इन्न नफ्सा ला अम्मारा तुम बिस्सू, कि नफ्स जो है वो आपको बुराई का हुक्म देता है। तो नफ्स इशारा करता है आपके नफ्स की तरफ, जो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है, जो आपको इवल डीड्स की तरफ लेके जाता है, जो आपको बुरे कामों की तरफ लेके जाता है, जो आपको रॉन्ग डूइंग्स की तरफ मजबूर करता है उसके ऊपर। इसी तरह नफ्स की एक और मंजिल है कि जिसको नफ्स मुसव्विला कहते हैं, कि जिसको तस्वील नफ्स कहते हैं। और वो ये है कि शैतान हमारे अमल को हमारी निगाहों के सामने उसको जीनत बनाकर पेश करता है, उसको खूबसूरत बनाकर पेश करता है। जो अमल अपनी नेचर के एतबार से, अपनी माहियत के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से जो अमल जो है वो अगली होता है, जो कबीह होता है, शैतान जो है हमें ये बावर कराता है कि नहीं, ये अमल जो है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत फायदेमंद है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये दूसरी मंजिल है। और तीसरा नफ्स लव्वामा है कि जो सेल्फ अक्यूजिंग नफ्स है, कि ये नफ्स एक ऐसा लेवल होता है कि जो हमें अक्यूज करता है, जो हम पर इल्जाम लगाता है, जो हमें महकूम करता है, जो हमें ये बताता है कि हम एक गलत काम कर रहे हैं। इस नफ्स की एक आवाज है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और
آخری منزل جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. یہ جو کنٹینٹ نفس ہے، سول ہے، یا سیٹسفیکشن آف سول، سیٹسفیکٹری لیول آف سول، نفس مطمئنہ، تو یہ چونکہ پہلی لیول نفس امارہ کی، اس کی وجہ سے ہم اپنے نفس پر شک کرتے ہیں. اور پھر جب آپ نفس کے اوپر سپروائز کرتے ہیں تو جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، اس مراقبے کے اندر ظاہر ہے کہ ہماری سوچ بھی آتی ہے، ہماری تھاٹس آتی ہیں، ہماری فیلنگز آتی ہیں، ہماری امیجینیشنز آتی ہیں، ہماری میموریز آتی ہیں، اور ہماری جو ریمیمبرنس، ہماری زندگی میں چیزوں کو یاد کرنا، جو مختلف یادیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن میں آغاز کر رہا ہوں عمل کے ساتھ. تو عمل جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا سپروائز کرنا، اس کو واچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو آپ 3 حصوں میں کم سے کم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک آپ کا عمل ہے، اپنی ذات میں آپ کا عمل، کہ آپ اس بات کو سپروائز کریں کہ آپ کی ہر مقام کے اوپر، ہر قدم کے اوپر آپ کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے، آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے کیا عمل انجام دینا ہے. وہ عمل اخلاقی لحاظ سے بھی اہم ہے، مورلی اور ایتھیکلی اہم ہے، اسپریچولی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جورسپروڈینشل ایسپیکٹ ہے، فقہی لحاظ سے بھی وہ عمل آپ کا امپورٹنٹ ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ ایک چیز ہے. اخلاقیات ایک پورا اس کا ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے فیملی میں کس طرح کا آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، آپ کی زبان میں شائستگی کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کے اندر دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کے اندر رحم دلی، کمپیشن اور امپیتھی جو ہے اس کا لیول کیا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اب میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں نے کس طرح کا اخلاق دکھانا ہے. اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جو مجھے شدید غضبناک کر دیتا ہے، جو مجھے شدید غصے دلاتا ہے، تو اس جو ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے، جو اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے انجام نہیں دیا. بعض جگہ پر مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بعض جگہ پر مجھے غصہ کرنا چاہیے، بعض جگہ پر مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بعض جگہ پر مجھے ایکسیسو جو ہے وہ نہیں اس میں جانا چاہیے، یعنی جس کو ہم افراط و تفریط کہتے ہیں. تو واچفل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اصل عمل، جو اصل عمل ہے، اس کے اوپر غور کرتے ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ ہم اس عمل کی کیفیت پر غور کرتے ہیں. تو 2 مختلف لیول ہیں، ایک ہمارا عمل ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے عمل کی کیفیت ہے، دا کوالٹی آف آور عمل. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا اور بہتر عمل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں عمل کی کوانٹیٹی کی بات نہیں کر رہا، عمل کی مقدار کی بات نہیں کر رہا، عمل کے کوانٹیٹیو ایسپیکٹ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کی کوالٹی کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر کم بھی قرآن پڑھو، یعنی جو میسج ہمیں ملتا ہے، لیکن اگر تم کوالٹیٹیولی اسٹرانگ ہو، تم اس کو سمجھ رہے ہو، تم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، تم اس کے میسج کو سمجھ رہے ہو اور اس میسج کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہو، تو اس کو کہتے ہیں کوالٹی آف عمل. تم نے اگر 1000 نمازوں کی بجائے اگر تم نے کم نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس نماز میں تمہارا میننگز کی طرف توجہ تھا، تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈنیس جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی، اور وہ نماز جو ہے ہمیں برائیوں سے روک رہی ہے، اس کا ہماری روح پر اثر ہو رہا ہے اور اس کا ہمارے عمل کے اوپر اثر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی آف عمل. اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے اخلاص سے ہے، ہماری انٹینشن سے ہے، ہماری نیت سے ہے. تو
یہ دوسرا لیول ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ مراقبہ، تو مراقبے کا مطلب ہے واچفل ہونا، اور مراقبے کا مطلب ہے آبزرو کرنا اپنے نفس کو عمل سے پہلے، کہ پہلا عمل کا وہ لیول ہے کہ جو اصل عمل ہے، پھر اس کی کوالٹی پر غور کرنا اس عمل کی، وہ بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کنٹینیوٹی یور عمل، کنٹینیوٹی آف یور عمل، اپنے عمل کو جاری رکھنا. امام صادق علیہ السلام سے ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عمل سے زیادہ ابقاء العمل ہے، جو عمل کو باقی رکھنا ہے، حتی یخلصا، یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے، اشد من العمل، وہ خود عمل سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. کبھی ہم عمل شروع کر دیتے ہیں، اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہمارے پاس حالات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کو ہم جاری نہیں رکھ سکتے. یہ صرف اسلامی کانٹیکسٹ میں نہیں بلکہ اپنی عام زندگی میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا اس پر بھی توجہ رکھنا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میں شروع تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کام کو جاری بھی رکھنا ہے. اور اس سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ کمٹمنٹ پیدا کریں، اور اپنے اندر جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہونا کسی کام کے اندر، اور اس بات کا عہد کرنا کہ میں اس کام کو جاری رکھوں گا. یہ ان اٹ سیلف اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا اہم ترین ذریعہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اس اخلاق کو پیدا کر سکیں اپنی ذات کے اندر کہ ہم جو بھی عمل شروع کریں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آج ایک کام شروع کریں، اس کو چھوڑ کے دوسری کی طرف چلے جائیں، دوسرے کو چھوڑ کے تیسری کی طرف چلے جائیں، اور ہم جلدی ہمت ہار جائیں اور جلدی ہم گیو اپ کر دیں. یہ عام طور سے ہمیں بچوں میں بھی نظر آتی ہے، یہ چیز جو بہت خطرناک ہے. یہ جو گیو اپ کرنا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں. تو یہ ایک چیز، اور آخری چیز اس میں کہ اپنے نفس کی سرزنش کرنا، اپنے نفس کو اکیوز کرنا کہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. ان ساری چیزوں کی جو روٹ ہے، اصل جو موٹیویشنل فورس ہے، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کی نالج ہے، وہ آپ کی بصیرت ہے. تو یہ مراقبہ. So we are talking about muraqaba, about how to supervise ourselves, how to observe our thoughts, our feelings, our memories, our remembrance, and then our actions. So our actions are very important. In the beginning, it is very important for us to supervise our actions before we do something in the external world. It is important for us to evaluate this action, whether this action is good or is evil. So if it is good, then we should do this. If it is evil, then we should not do this one. So the first part is related to our action in itself. The second part is related to the quality of our action. So we are supervising ourselves, we are observing ourselves, and we are watchful our nafs that the action we are going to do, this action should be good, should not be evil. And the second is the quality of amal. We need to purify our action. We need to pay attention that how we can make our intention khalis and pure, only and only for the sake of God. And then worldly desires are not there. Worldly thoughts and feelings and materialistic desires are not there. The third part is the continuity of our amal. We need to continue our amal. Imam Sadiq alayhi salam says
that continuation of our amal is more difficult than amal in itself. We can start something, but it is very difficult for us to continue our amal. So this aspect is very important, that whenever we are starting something, even it is not Islamic issue or Islamic amal, but whatever we are doing in this world to achieve the higher levels, it is important for us that we must not give up. We try our best. We put our all effort to continue our amal, to complete and accomplish our task. So this is another aspect that we are discussing about muraqabah. And we also discussed that we need to understand there is a meditation which is now we have in our society. We have the understanding which is Buddhist meditation, and it is also important that we compare Islamic meditation with the Buddhist meditation. There are some very positive aspect in Buddhist meditation. We need to take this aspect. They are not contradicted to Islamic meditation, and we have also some common grounds, some commonalities we already have between Islamic meditation, or we will say muraqabah, and the Buddhist meditation. So we need to pay attention the common grounds between these two meditation. And similarly, we need to see that from Islamic point of view, what are important positive aspect of Islamic meditation, and what is the strength of Islamic meditation, and what is the weakness of Buddhist meditation. So we are also discussing all these aspects which are very important. But in the beginning, I want to mention that there is one common ground, which is when we say watchfulness, when we say we need to watch our thoughts, we need to watch our morality, our ethics, we need to pay attention to our actions. But this should be more persistent. It should be continuously we are watching ourselves. We are not neglectful of ourselves. There is no ghaflat, there is no negligence, but we are always attentive to whatever we are doing. So attentiveness and our attention is the basic essence of meditation, whether it is Islamic or Buddhist or any other kind of meditation. But सबसे important ये है कि every moment we are aware of what we are doing. ये है जो मुराकबा है, इसकी जो बेस है और इसका जो एसेंस है वो यही है कि हम हर लम्हा जो है वो मुतवज्जे हैं अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने अमल को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ मुतवज्जे हैं, उसकी क्वालिटी की तरफ हम मुतवज्जे हैं. तो ये एस्पेक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम कॉमन ग्राउंड्स है जो दूसरी मेडिटेशंस हैं. और जो चीज़ मुराकबा है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का आगाज है और जो हमारी प्रैक्टिकल मिस्टिसिज्म से जिसका ताल्लुक है, जब हम इस मंजिल से गुजरते हैं तो इसके बाद फिर हम जब मुराकबे में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तलावत की वो आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है और वहीं से मुराकबे का तसव्वुर जो है वो पैदा होता है. अल्लाह ताला ये कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा. अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो तुम्हें सुपरवाइज करता है, तुम्हें वॉच करता है, तुम्हारी निगरानी करता है, तुम्हारा हर काम जो है उसकी निगाहों के सामने है. तो असल ये जो रकीब का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर अपनी जिंदगी में भी, अगर हम कहते हैं फलां शख्स फलां का रकीब है, तो रकीब का मतलब यहीं से निकला है कि दूसरा आपके अमल के ऊपर वॉचफुल है और आप उसके रकीब हैं इसलिए कि आप उसको देख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, उसकी हरकतों को, उसके अमल को, उसके अखलाक को.
इसी तरह वो भी। तो ये रकीब का लफ्ज जो है पॉजिटिव सेंस में भी है और नेगेटिव सेंस में भी है। तो अल्लाह ताला के नामों में से एक ये है कि अल्लाह ताला रकीब है, और जब अल्लाह ताला का ये नाम है तो इसका मतलब है कि इस नाम की मैनिफेस्टेशन जो है हमारी जिंदगी में भी होनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमारे आमाल पर नाजिर है, अगर अंबिया हमारे आमाल को देखते हैं, अगर आइम्मा हमारे आमाल के गवाह हैं और वो शहादत देते हैं, और हमारा ईमान है कि हमारा अमल जो है उनकी प्रेजेंस में और उन तक पहुंचता है कि अच्छा है या बुरा अमल है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जब खुद को रकीब कहता है, वो कहता है मैं निगरानी करता हूं, मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, जो कुछ भी तुम करते हो। उसी इसमें इलाही को, अल्लाह ताला के नाम को, उसकी मैनिफेस्टेशन हम अपने नबी में देखते हैं, अपने इमाम में देखते हैं, आइम्मा के अंदर देखते हैं। और उनके बाद जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने अंदर हम मैनिफेस्ट करें अल्लाह ताला के इस नाम को, जिसको अल्लाह ताला रकीब कहता है। और हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जैसे अल्लाह ताला जो है हमारे आमाल पर गवाह है, हमारे अमल को अल्लाह ताला देखता है। कुरान मजीद की एक आयत है, फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा, अल्लाह ताला हमारे सीक्रेट्स को भी जानता है और उसको भी जानता है जो उससे ज्यादा मख्फी है, उससे ज्यादा हिडन है, उससे ज्यादा इनविजिबल है। वो कौन सी चीज है जो अख्फा है, जो ज्यादा छुपी हुई है? वो है कि जो हमारे नफ्स की वो बुराइयां, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जिसका हमें पता होता है, हमें मालूम होता है कि ग्रीडीनेस हमारे अंदर है, हमारे अंदर लालच का पहलू है, हमारे अंदर हसद का पहलू है, हमारे अंदर तकब्बुर पाया जाता है, हमारे अंदर एरोगेंट बिहेवियर पाया जाता है, हमारे अंदर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन बहुत सी हमारी बुराइयां ऐसी हैं जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे नफ्स में मौजूद होती हैं, जो हमसे छुपी हुई होती हैं, जो हमसे हिडन होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला उसको भी जानता है जो सीक्रेट्स हैं हमारे नफ्स के, और अल्लाह ताला उसको भी जानता है कि जो हमारे नफ्स में हैं लेकिन हमें उसका इल्म नहीं है, जिसको अल्लाह ताला कहता है मोर हिडन। और इसी तरीके से जैसे मैंने अपने बाज मजालिस में जिसका जिक्र किया कि तकब्बुर शैतान के अंदर जो पाया जाता था, क्या शैतान को शुरू से पता था कि वो मुतकब्बिर है? क्या उसको मालूम था, या जब वो इम्तिहान की मंजिल से गुजरा तो तब उसको पता चला कि उसके अंदर एरोगेंट बिहेवियर पाया जाता है, उसके अंदर हसद का पहलू पाया जाता है? तो ये अल्लाह ताला जब रकीब है, हमारे आमाल पर गवाह है, तो उसके नाम की मैनिफेस्टेशन जैसे दूसरे नाम है। अगर अल्लाह ताला राज़िक है तो हम कैसे राज़िक बन सकते हैं? अगर अल्लाह ताला माफ करने वाला है तो हम कैसे माफ कर सकते हैं? अगर अल्लाह ताला रहमान और रहीम है तो हम अपने अंदर कैसे रहमदिली पैदा कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम अस्माए इलाही की अपने आप को, उसकी तजल्ली हमारी जात में होनी चाहिए, उसकी मैनिफेस्टेशन हमारी जात में होनी चाहिए, ताकि जब लोग हमारे अखलाक को देखें, हमारे अमल को देखें, तो वो खुद ब खुद जो है, बजाय इसके हम जबान से कहें, जो हमारे आइम्मा हैं, जो हमारे अंबिया हैं, जो अल्लाह ताला की जात है, लोग खुद उसकी तरफ मुतवज्जे हों कि ये किसके मानने वाले हैं, कि जिनके अखलाक, जिनका किरदार, जिनके रफ्तार, जिनका अमल जो है वो आम लोगों के अमल से जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसमें मॉरलिटी है, जिसमें एथिक्स है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, जिसमें रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट है। तो ये पहलू जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा एस्पेक्ट जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वो ये कि पहले हम ये कहते हैं कि हम अपने ऊपर गवाह हैं, दूसरे अल्लाह ताला हमारे ऊपर गवाह है, यानी अल्लाह ताला हमारे अमाल को देख रहा है। ये भी मुराकबे का हिस्सा है। मुराकबे के दो हिस्से हैं बुनियादी, एक का ताल्लुक हमारी जात से है और एक का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है, कि अल्लाह ताला जो है वो हमें देख रहा है, अल्लाह ताला अपने आप को रकीब कह रहा है, और अल्लाह ताला हमारे सीक्रेट्स को अल्लाह ताला जो है वो जानता है। और इसीलिए हम
ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے یا ایک اور مقام پر کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو تمہیں نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ کأنکا ترا ہو، کہ گویا جو ہے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم ایسے نماز پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تم ایسے نہ ہو، اگر تم اس لیول پر نہ پہنچ سکو، اگر تم اس سٹیج پر نہ پہنچ سکو، تو کم سے کم تم اس لیول پر پہنچو کہ تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک لیول یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ ہائیسٹ لیول ہے، یہ ہائر لیول ہے. لیکن دوسرا لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو پریزنس آف گاڈ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی کہ کنیکٹڈنس، اللہ تعالیٰ کا ہماری زندگی میں ہونا، اس کا حضور، اس کی پریزنس، یہ ہے امپورٹنٹ. جب حضرت نوح علیہ السلام ایک سخت ترین وقت سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے اپنی کشتی بنانی تھی، تو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو لوگ تھے سارے کے سارے حضرت نوح کے دشمن تھے، اور دشمنی کے ساتھ ساتھ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، ان کو موک کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ گریف اور سیڈنس میں چلے گئے. یہی وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو خطاب کیا، اور قرآن کی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تم اس کشتی کو بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری پریزنس میں، ہمارے حضور میں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے، اللہ تعالیٰ سے جو کنیکٹڈنس ہے وہ، اور بلیف رکھنا اللہ پر کہ I believe in God, I believe in the day of judgment, but I may not be connected to Allah subhanahu wa ta'ala in my practical life. It is extremely important for us to understand this difference, that if we have theoretical understanding of God, if we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't mean that God is also present in my life. These two things are totally different. When we recite Surah Hamd, you know that in the beginning of the Surah Hamd, we have theoretical aspect, we have theological aspect. Allah subhanahu, we say Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So what does it mean when we say Alhamdulillah? We praise to Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to understand this one. This is related to our intellect, related to our thinking aspect. And then we say Rabbil Alameen. We need to understand the meaning of Rabb, because Allah is not only the creator of this universe, Allah is also the Rabb of this universe. Allah is also nourishing this whole universe. And there is a whole philosophy, Rabbil Alameen, Ar-Rahman Rahim. But after that, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. When we say Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, we only and only we worship you, and only we seek help from you. So you see, this is totally practical aspect. This is nothing to do with our theoretical aspect, theological aspect. This is exactly related to the presence of God in our life. When God is present in our life, then God is helping us. God is assisting us. If we are in grief, if we are in sadness, if we are facing difficult time, hardships in our life, there is afflictions in our life, there is a calamities in our life, then Allah subhanahu wa ta'ala is helping us. If Allah is present in my life, if I have connected to Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will help us. So this is exactly related to the second aspect of muraqabah that we are discussing. The first aspect is related to our own watchfulness over our nafs. We should pay attention. We should observe whatever we want to do, our thinking, our feeling, our emotions, our action. The second is about Allah subhanahu wa ta'ala,
that Allah is watching us, Allah is seeing us, so Allah is observing us. So many times when we know that we have real connectedness to Allah subhanahu wa ta'ala, then we will have the fear of God, then we will have the fear of the day of judgment. یہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم سے زیادہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، خدا کی تسبیح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، روزے رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے. جو خوف خدا انسان کے دل میں ہوتا ہے، جتنا ہم خدا کے نام سے ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہم جب دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنے ہارٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے قلب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا اگر حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے تو پھر اس سے ہماری زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی. اور جو زندگی ہم گزارتے ہیں کہ جس میں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں خوف آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس زندگی کو ہم ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں گے، اور ایک نئی حیات کہ جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، ایک نئی ہائر لیول کی زندگی جو ہے اس کا آغاز انسان جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. تو مراقبے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ اگر ہم کنٹینیوسلی اپنے عمل کے اوپر اس کو واچ کر رہے ہیں، اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کو، اللہ تعالیٰ کی پریزنس کو ہم اپنی زندگی میں فیل کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مراقبے کی منزل پر ابھی موجود ہیں اور اس پر ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ جو مراقبے کے حوالے سے وہ باتیں تھیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا. اور ایک نقطے کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم اپنی گفتگو کو جاری بھی رکھیں گے، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلامک اور نان اسلامک میڈیٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے میں ایک دو بڑے باریک نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ یہ بھی میں آخر میں عرض کرتا چلوں کہ آج کل ایک قسم کا ایک ہر ایک جو ہے وہ میڈیٹیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کالج میں جائیں، آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں، آپ آفیسز میں جائیں، لیکن یہ میں چونکہ اس فیلڈ میں نے کام کیا ہوا ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک چیز ہمارا اسٹائل بن گئی ہے، ایک چیز ہمارا فیشن بن گئی ہے، کہ ایک فیشن ہے کہ میں میڈیٹیشن کر رہا ہوں، ایک اسٹائل ہے میرا کہ میں میڈیٹیشن کر رہا ہوں، ایک ٹریڈیشن ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. لیکن میڈیٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ اسلامک ہو یا نان اسلامک ہو. اس میڈیٹیشن صرف وہ میڈیٹیشن نہیں ہے، صرف وہ آپ کا پوسچر نہیں ہے، صرف وہ آپ کی ظاہری طور پر آپ کا آنکھوں کو بند کرنا یا آپ کا ایک لحاظ سے کنسنٹریٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں کنسنٹریشن ضروری ہے، اس میں ہیئرنگ، اپنے قلب کو سننا، ہیئرنگ آف یور ہارٹ، hearing of your soul, hearing of your intellect and pondering، اس میں ریفلیکٹ کرنا اور مائنڈفل ہونا، اویئرنیس ہونا، اور اس کے اندر جو ہے ایفرٹ، یہ ساری چیزیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تب آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن کا مطلب صرف آنکھیں بند کرنا نہیں ہے، میڈیٹیشن کا مطلب صرف ان اینڈ آؤٹ بریتھ پر توجہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میڈیٹیشن میں مائنڈفلنس ہونا، اس میں پونڈر کا پہلو، اس میں ریفلیکٹ کرنے کا پہلو، اس کے اندر کنسنٹریٹ کرنے کا پہلو، اس کے اندر جو ہے یہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کل کے اس میں بات کریں گے، لیکن جو آخری نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مراقبہ اور جو دوسری چیز ہے جس کو ہم اپنا فکر کہتے ہیں، ذکر کہتے ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، مراقبے کا تعلق جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز سے پرہیز کریں، یہ جس کو ہم پرہیز کرنا کہتے ہیں یا ایبسٹیننس کہتے ہیں، جس کو
اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا کسی چیز سے، اپنے آپ کو دور رکھنا، یعنی کسی ایسی خوراک سے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہ ہو، وہ فوڈ جو آپ کی صحت کے لیے اچھا نہ ہو، اس کی طرف آپ اس سے پرہیز کرنا. تو مراقبے کا تعلق جو ہے وہ اس مقام سے ہے جو ہم پرہیز ایبسٹیننس کا جو لیول ہے اس سے اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ اپنی خوراک پر توجہ نہیں دے رہے تو اس کے نتیجے میں کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم فکر کریں گے، غور کریں گے، عقل استعمال کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم قرآن پڑھیں گے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے دل میں ذرا سی بھی رجس ہوگا، یعنی ذرا سی بھی امپیورٹی ہوگی، تو قرآن پڑھنے سے ان کی امپیورٹی میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کے رجس میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کی فلتھ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور اگر ان کے دل میں ذرا سا بھی ظلم ہوگا تو قرآن پڑھنے سے وہ اور زیادہ ظالم ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی اہم چیز ہے جب ہم مراقبے کے اوپر بات کرتے ہیں. مراقبہ ہے کہ جو ہمیں ان ساری منازل سے دور کرتا ہے، جو ہمیں پریپیئر کرتا ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کا ہم پر اثر ہو، نماز پڑھیں تو نماز کا ہم پر اثر ہو، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں تو اس محبت کا عملی طور پر ہم پر اثر ہو. یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب ہم مراقبے کی منزل سے گزریں گے. لیکن اگر ہم مراقبے کی منزل سے نہیں گزریں گے تو اہل بیت سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہمیں اور وسٹ کر دے، قرآن سے ہمارا رابطہ ہمیں اور وسٹ کر دے. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر توجہ کریں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ان اخلاقی پہلوؤں پر اور جو معرفت کے اصول ہیں ہم ان کی طرف صحیح طرح سے متوجہ ہو سکیں، اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کو نافذ کر سکیں. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. متوجہ زیارت